میرا اختر سوڑا میرا اختر سوڑا فخر ازہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بڑے دنوں بعد آج آپ کی خدمت میں حاضر اقدس ہوا ہوں میں. آج جو معاملہ ہے وہ کچھ نئے فتنے کے تعلق سے ہے کہ جو نیا فتنہ ابھی حال ہی میں ابل کے آیا ہے جس کا نام سید نصرت کر کے ہے. جو لیڈیز ہے سید نصرت کر کے, انہوں نے بہرحال بہت فتنہ پھیلایا ہے. فتنے سے زیادہ جو ہے وہ انہوں نے فسادی, جیسے کہتے ہیں نا فسادی یا ٹچا پنا, جیسے کہتے ہیں ٹچا پنا کیا ہے. ٹچا پنا چھچورا پن تھی, چھچورا پن. جیسے علماء کی تصویروں کو اٹھا کے ایڈٹ کرنا, چہرے ایڈٹ کر دینا, اور اس کے بعد پھر ویڈیو بنایا. جو تھمبنیل ہے اس میں وہ علماء کرام کی مذاق اڑائی گئی, جس میں سید آل رسول بھی ہے, ہم سید امین القادری صاحب, اور ہمارے بڑے بڑے جلیل القدر علماء بھی ہیں جو بڑے بڑے صف اول کے علماء ہیں. ان کی بھی ویڈیو اور فوٹو کو ایڈیٹنگ کر کے چہرے وغیرہ کو ٹھٹے بازی کرنے کے لیے, مذاق کرنے کے لیے ان کا مذاق کیا گیا ہے. تو جو بھی بہرحال یہ فتنہ ہے جو اٹھا ہے, جو بھی لیڈیز اگر لیڈیز ہے یہ, تو اگر میرا آڈیو ان تک کوئی پہنچا دے تو بہت اچھی بات ہے. میں تو اس کو تو موسٹ ویلکم بولوں گا اور بہت زیادہ شکر ادا کروں گا اس کا. جو بھی بھائی اگر یہ میرا آڈیو ان تک پہنچا دے, صرف اتنا آڈیو کہ میں ان کو بول رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر جرت ہوتی, آپ کے اندر نہیں, آپ کے مسلک کے اندر اگر جرت ہوتی اور تھوڑا بھی آپ کے اندر شرم و حیا ہوتی, تو بجائے آپ یہ ٹھٹے بازی چھچورا پندی کرنے کے, آپ اپنے بڑے عالم جو ہندوستان کے سب سے موجودہ بڑے عالم موجود ہیں ان کو بولتے کہ سنیوں سے چیلنج, جو سنیوں نے جو چیلنج کیا اس کا ایکسیپٹ کرے. کیونکہ بارہا فاروق رضوی صاحب, مولانا فاروق رضوی صاحب کی تقریر نیٹ پر موجود ہے. قریباً 20 سے 25 سے 30 تقریر ہوں گی جس میں وہ نے علماء اہل حدیث کا نام لے کر رد کیا ہے. اور بارہا یہاں تک کہا ہے کہ ان کا یہ لفظ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر علماء اہل حدیث جو بھی اہل حدیث کے عالم ہے اگر سچے ہیں, اپنی ماں کی سچی اولاد ہے, اگر کسی اور کی اولاد نہیں ہے, تو آئے مجھ سے مناظرہ کر لے. حق راستہ یہ تھا کہ آپ رائے حق کو اختیار کرتے اور علماء اہل حدیث سے جا کے بات کرتے, اور جو بھی ہے ان سے بات کر کے ان سے پرمیشن لیتے اور ان کو کہتے کہ جب حق پہ ہے تو ہم ڈرے کیوں. ظاہر سی بات ہے, اگر آپ اپنے آپ کو اتنا ہی عالم سمجھتے ہو, اتنا ہی علم والا, اور آپ کے ہر چیز میں قرآن اور حدیث آپ کی دلیل ہے, دلیل حجت ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو وہاں جانے سے کوئی ہچک ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ ہچکچا رہے ہو, آپ اپنے عالم کے پاس نہیں جا رہے ہو, آپ اپنے عالم کے پاس جا کے کوئی درخواست نہیں کر رہے ہو کہ وغیرہ وغیرہ جا کے ان سے بات کر لے. کیونکہ جو یہ سب مسلک کے تعلق سے جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ جوہلا نہیں ڈیسائیڈ کریں گے. نہ جوہلا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرے مسلک میں کیا ہے, نہ جوہلا ڈیسائیڈ کرتا ہے میرا مسلک میں کون مناظرہ لڑے گا کون نہیں لڑے گا, اور نہ جوہلا کو اجازت ہوتی ہے کہ اس کے مسلک کی طرف سے وہ مناظرہ لڑے. جیسے حال ہی میں ابھی آپ کے مسلک کے کچھ غلاظت گندے بچے تھے, گندے ناپاک گلیز بچے تھے جو یہاں وہاں تھے, جن کا ماں باپ کا بھی پتہ نہیں. جیسے افو خان نام کی گندگی تھی, ندیم برہان پوری نام کے فراڈ آدمی, گینگسٹر, کوئی چور مٹور ہوگا کوئی, وہ ویسے لوگ تھے. اب پتہ نہیں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, ممبئی میں رہتے تھے, انڈیا میں رہتے تھے, یا اسرائیل سے کہیں ان کو ہائر کر کے ان کو کام پہ چھوڑا گیا ہے, یا ہو سکتا ہے عرب میں سے کہ عرب میں نے اسرائیل سے جب ہاتھ ملایا تو یہ سب باتیں ہوئی ہوں کہ ایسا کرنا ہے آگے. تو یہ سب اب بندے آئے تھے تو انہوں نے بھی بات کی ایسا ویسا. تو حالانکہ علماء اہل حدیث کا بھی یہی موقف تھا, انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جو جولا ہے وہ کیسے مناظرہ لڑ سکتا ہے. انہوں نے فاروق رضوی صاحب کو مناظرے کا چیلنج کر دیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے علماء اہل حدیث کا اس پہ مشورہ لیا گیا, تو علماء اہل حدیث نے سیدھا کہا کہ نہیں جوہلا تو مناظرہ لڑ ہی نہیں سکتے. جوہلا کیسے مناظرہ لڑے گا؟ مناظرہ لڑنے کے لیے عالم کے سامنے عالم ہونا ضروری ہے, دونوں کا علم برابر ہونا ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو وہ عالم جو ہے وہ بھی مناظرہ ہوگا, وہ لائیو ہوگا, کتابیں وہاں پہ دکھائی جائے گی. سامنے کا فریق مناظر جو ہوگا وہ روک کر کتابیں کبھی بھی مانگ سکتا ہے کہ آپ ہی کہاں سے پڑھ رہے ہیں, کتابیں مجھے دکھائیے. تو اس وقت اس کو مناظرہ روک کے وہ کتابیں دکھانا پڑے گا. یہ سب شرائط مناظرہ ہوتا ہے. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے کرنے کا اور اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کا تو آپ کر سکتے ہیں.
آج جہاں تک بات رہی ہے ٹچے پنے کی، تو نصرت جی آپ یہ ٹچا پنا کر کے کچھ نہیں ثابت کر رہی ہے، اپنے آپ کو آپ غلیظ ثابت کر رہے ہیں. آپ اپنے ساتھ ہی 4 5 2000 3000 سبسکرائبر لے کر کچھ نہیں کرنے والے. یہ جتنے سبسکرائبر ہے غلیظ سبسکرائبر ہے یہ آج آپ کے ہیں، کل پیسہ دیں گے یہودی عیسائی تو ان کے ہیں، سمجھے. یہ وہ لوگ ہیں جہاں سے پیسہ وہاں کی طرف لوٹیں گے، یہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یہ یہودیوں کے پاس جائیں گے، وہاں پہ فائدہ دکھے گا، وہاں پہ زیادہ پیسہ دکھے گا، تو یہ ان کے ہیں. تو ایسے ٹچے لفنگے اسے پالنے سے اچھا ہے نصرت جی آپ اپنے عالموں سے بات کریے. ہمارے عالم 24/7 تیار ہے، 24/7 تیار ہے، بے جھجک تیار ہے. آپ کو اگر صحیح میں اتنا کرنا ہے تو آ جائیے. اور دوسری بات جو آپ نے مزارات کے تعلق سے جو چند باتیں پیش کی ہیں اور آپ نے کچھ اعتراضات پیش کیے، جیسے کہ آپ نے کچھ اولیاء اللہ کی مزار شریف دکھائی، اس میں اعتراض کیا اور آپ نے اس کو شرک کہا، آپ نے اسے شرک کہا. اور آپ نے اس پہ یہ شرک کی وضاحت آپ نے کچھ اس طریقے سے کی کہ آپ نے پہلے کہا کہ جیسے کہ آڈیو آئے گا ابھی تو کے لیے جواب چاہیے ان حضرات سے جس کا عقیدہ بالکل غلط ہے اور بہت ہی تباہ ہو چکا ہے عقیدہ. میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو دونوں سیم، بالکل کچھ بھی فرق نہیں ہے. دیکھیں نان مسلم لا اکراہ فی الدین یہ آیت ہے نان مسلم کے لیے، رائٹ. تو نان مسلم کے لیے ہم زبردستی تلوار کے نوک پر اس کو اسلام قبول نہیں کروا سکتے، اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات نہیں ہیں. لیکن جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہونے کے بعد مرتد دین رہتا ہے، دین سے الگ ہو جاتا ہے. دین سے الگ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اس کا ایمان نہیں رہتا ہے. صرف وہ بولنے والی بات رہتی ہے زبان پہ صرف کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حرکتیں ایسی ہے کہ وہ مسلمان کہیں سے نہیں ہے. تو اور لوگ پوچھتے ہیں کہ شرک، ایکچولی شرک ہوتا کیا؟ آپ کو شرک پتہ نہیں ہے تو آگے کا کیا میں بتاؤں، یہ بتائیے. شرک کے جو ٹائپس ہے آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس کی ایک ویڈیو ضرور میں بتاؤں گی، کوئی بات نہیں، آپ 10 بار پوچھیں گے تو پھر بھی بتاؤں گی. بس اللہ کے ساتھ، نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں آپ شریک نہ کریں. جیسے اللہ کو پکارتے ہو آپ دوسروں کو بھی پکار رہے ہو، ہے نا، بیسیکلی بات بتا رہے ہو. تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ لازمی بات ہے شرک ہے. تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے. کیسے شرک نہیں ہوتا ہے بتائیے؟ اللہ کی صفات ان کو شرک کے ٹائپس بھی نہیں معلوم ہے. آپ نے کہا کہ ہمیں یعنی سنیوں کو شرک کے ٹائپس بھی نہیں معلوم ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گی، 10 بار نہیں 1 بار بتاؤں گی. اور اس کے بعد جب پوچھا گیا، یعنی پوچھا تو کسی نے نہیں، وہ آپ نے اپنی بڑائی میں ڈائلاگ مارا اور بول بھی دیا. ٹھیک ہے، تو چلو ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ جو آپ کا جو تکلیف ہے، آپ کو جو پیٹ میں جو گیس کی بیماری ہوئی ہے، یہ میں دور کر دیتا ہوں. میں شرک کی تعریف اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں اور بدلے میں قرآن کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے جو شرک کی وہ قسموں کی تائید کرتی ہے. ٹھیک ہے، میں یہ کام کر دیتا ہوں آپ کے لیے. اور کون سے محدث نے لکھا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا جو پیٹ میں تھوڑا سا بڑبڑا اور گیس ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یہ تو اول چیز ہے. لیکن بعد میں کئی طریقے کے اعتراضات کیے آپ نے، یہ جیسے مزارات اولیاء کے تعلق سے شرک کہا آپ نے، تو اس کے بھی جوابات آگے آئیں گے. شرک کے تعلق سے جو پہلے آیت کریمہ ہے وہ ملاحظہ کریں. آیت کریمہ سورہ پہلا شرک فی الذات، اور اس کے لیے یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں آپ دیکھیں گے. میں ادھر اسکین ڈال دوں گا آپ کے لیے کہ آپ شاید نہیں پڑھی ہوں گی، آپ نے قرآن کہاں پڑھی ہوگی، آپ کو تو مولانا سے فرصت کب ملی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الا اللہ زلفى ان اللہ یحکم بینہم فی ما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفر. اب اس کا ترجمہ دیکھیے. اللہ، ہاں، خالص اللہ ہی کی بندگی ہے، اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور ولی بنا لیے
کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دے. ٹھیک ہے, اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں. بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اس جو جھوٹا بڑا ناشکر ہو. اب اس میں وہ لوگ اللہ کا شریک اس لیے انہوں نے ٹھہرا لیا تھا تاکہ وہ اللہ کے قریب کر دے اس کو, یعنی یہ شرک فی ذات ہے. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیا انہوں نے اور سوچے کہ اللہ اس کے قریب مطلب اللہ سے وہ اس کو قریب کر دے گا. یہ شرک فی ذات ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز. دوسری پہ آ جائیے, ابھی پارہ 7 سورہ انعام پہ آ جائیے, آیت نمبر 100. اور دوسرا ہے سورہ شورى آیت نمبر 98 میں جو شرک کے بارے میں آیا ہے وہ دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلُوا اللَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَاهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ. یہ جو ہے شرک بالافعال ہے, یعنی کہ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو, حالانکہ اس نے اس کو بنایا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیا. جہالت سے پاک اور بدتری ہے اس کو ان کی باتوں سے, یعنی کسی کا پارٹنر ٹھہرا لینا, اس کی بیٹا بیٹی رشتہ دار یا اس کے جیسے اور دوسرا معمول ٹھہرا لینا, یعنی پارٹنرشپ میں جو ہو رہا ہے پارٹنرشپ میں ہو رہا ہے, یہ اس کا تصور جو ہے وہ شرک فی الافعال کی ذات میں آ گیا. اور جو تیسرا جو شرک ہے شرک فی صفات, اور اسی طرح شرک فی صفات کی بھی کچھ تفصیلات ہے, جیسے کہ قرآن کریم میں جو آیت ہے سورہ شورى آیت نمبر 97 سے آپ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسبئکم برب العالمین. خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ وہ اللہ کی صفات میں ان کو بھی شریک ٹھہراتے تھے. اور جیسے کہ یہ تینوں شرک کی تعریف ہونے کے بعد اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آگے بڑھ کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ تو فی الحال قرآن سے جو تھی وہ ثابت ہو گئی, جو بھی آیت کریمہ ہے اس سے ثابت ہوئی کہ شرک صرف 3 ہی قسمیں ہیں. اور اسی 3 قسمیں کو امام عبداللہ انصاری القرطبی نے تفسیر القرطبی کے اندر لکھا ہوا ہے. تفصیل کے لیے آپ تفسیر القرطبی دیکھ سکتے ہیں, اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ شرک صرف 3 ہی قسمیں, چوتھی پانچویں کوئی ہے ہی نہیں. جو بھی چوتھی پانچویں چھٹی ہے وہ آپ کے اسماعیل دہلوی صاحب نے بنایا ہے, تو وہ ناقابل قبول ہے, وہ نہ مانی جائے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شرک کے 3 قسمیں ہونے کے باوجود بھی آپ کے علماء نے پھر بھی یہ تک دھیان نہیں دیا کہ یہ 3 شرک میں سے جو تو ہم شرک کا فتویٰ دوسرے کو لگا رہے ہیں وہ انسان کون سے 3 شرک میں سے ایک فتویٰ آتا ہے. یہ شرک کی چوتھی قسم کہاں سے آئی, شرک کی چوتھی قسم کہاں سے آئی, اور کون سی شرک کی کیٹیگری جس میں تم ڈال رہے ہو, زبردستی کسی کو بھی ڈال دے رہے ہو. آپ کے علماء دیکھو ابھی کیسے کیسے شرک کے فتوے دیتے ہیں. میں سناتا ہوں آپ کو معلوم نہیں ہوگا نا, میں سناتا ہوں. قرآن تو آپ نے پڑھا ہوگا نہیں, اگر پڑھا ہوتا تو یہ 3 آیتیں آپ کی نظر سے گزرتی, لیکن کیا کرے مولویوں سے دل نہیں بھرتا. ابھی آئیے دیکھیے, آپ کے مولوی پہلا محمد ابن عبد الوہاب نزدی, آپ کے دادا پیر ہے, یہ دادا پیر صاحب کیا کہتے ہیں دیکھیے. محمد ابن عبد الوہاب نزدی اپنی کتاب التوحید میں لکھتے ہیں حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ بھی شرک کر چکے ہیں, استغفر اللہ نعوذ باللہ تعالیٰ, پہلے یعنی کہ شرک کر چکے ہیں. اور اسی عجیب بات یہ ہے کہ اس کا نام رکھا ہے کتاب التوحید, کتاب کا نام, اور چیپٹر نمبر 49 نام رکھنے کے باب میں شرک کرنے کا بیان. اور آگے جیسی 142 پیج نمبر کھولیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام رکھنے میں شرک کیا. تو اس طریقے سے سامعین یہ دیکھ رہے ہیں ان میں حیضہ پھیلا ہوا ہے, شرک کا حیضہ, پیریڈس چالو ہوتا ہے شرک کا. جیسے بڑے ملا نے کہا, چھوٹے ملا بھی وہی کہیں گے. تو ان کے چھوٹے سے مولانا صاحب ان کے بعد ان کی تقلید کرنے کے لیے آئے جو اہل حدیث کے عالم ہیں. اور شیخ محمد بن صالح یہ شخص ہے, اہل حدیث کے عالم صاحب ہے. ان کی کتاب ہے
तोहफ़तुल मुस्लिम उसके सफ़ा नंबर 30 पर लिखते हैं, अगरचे तौहीद का अकीदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा बयान किया, मगर आज भी दुनिया शिरक से भरी पड़ी है। यानी कि तौहीद का दर्स तो आपने बहुत दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन फिर भी माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाहि ताला इनके बोलने के बकौल तौहीद का जो मसला है, तौहीद जो है बराबर फैली नहीं और आज भी शिरक है। यानी कि वो टाइम से तौहीद बराबर फैली नहीं, आज भी शिरक है। अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़, ये अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल्ला बिन बाज़ हमारे ज़माने के मुशरिक पहले ज़माने के मुशरिक से डबल शिरक करने वाले हैं। मजमातुल मुफीदा पेज नंबर 40, ये आपकी अकाबिर की दूसरी किताब है जिसमें लिखते हैं। और भी आगे ऐसे बहुत सारे दलाइल है, जैसे कि पहले के मुशरिकों ने कलमे के माने को इनसे बेहतर समझा। ये आपके हकीकतुल तौहीद मतलब जितनी किताबों में तुमने लोगों को मुशरिक बोला है उसका नाम तौहीद ज़रूर रखा है तुमने, हकीकत की तौहीद और रद्द शिरक, ये सब ऐसे ऐसे नाम रखे। और लिखने वाले किताब तौहीद पेज नंबर हकीकतुल तौहीद पेज नंबर 27 शेख सालेह आपके उलमा है, अकाबिरीन है, आपके इदारे से किताब आज भी छपती है। तो इस तरीके से लोगों को आपने मुशरिक बनाया है, लेकिन खुदा की कसम ये तीन के अलावा और कोई शिरक नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत पे शिरक का खौफ नहीं था। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है आपने। इसके मुतालिक हमारे पास जो हदीस आती है वो सही हदीस है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहदाए उहद पर 8 साल बाद इस तरह नमाज पढ़ी गोया जिंदा और मुर्दों को अलविदा कह रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए और फरमाया, मैं तुम्हारा पेशवा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर गवाह हूँ, हमारी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है और मैं इस जगह से हौज़े कौसर को देख रहा हूँ और मुझे तुम्हारे मुतालिक इस बात का डर नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक में मुब्तला हो जाओगे, बल्कि तुम्हारे मुतालिक मुझे दुनियादारी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाने का अंदेशा है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दीदार था, यानी उसके बाद जल्द ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। ये आपका आखिरी खुतबा था जो उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अटेंड किया था। फिर ये हदीस है सही बुखारी में किताबुल मगाज़ी बाब गज़वाते उहद हदीस नंबर 4042। बेइक्श मोहम्मद पढ़ते हैं बुखारी, चढ़ता है बुखारी नहीं आती, वही हाल है आपका। नुसरत जी आप अच्छे से ले लीजिए। सही मुस्लिम में भी ये हदीस आई है, सब लोग सही मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल बाब इस्तिबाती हौज़िन नबीना व सिफ़ाती ही हदीस नंबर 5689 में भी बिल्कुल ये हदीस आई। और दीगर मुहद्दिसीन ने भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है। सुनन अबू दाऊद में, अहमद इब्न हम्बल ने अपनी मुस्नद में, इमाम तिबरानी ने माजुमुल कबीर के अंदर, इमाम बहकी सुननुल कुबरा के अंदर, जैसे कि स्कैन ने बताया। सही मुस्लिम का और बुखारी शरीफ का मैं स्कैन डाल दूंगा, तो इसमें इतना फ़िक्र करने वाली बात नहीं है। जिन्हीं हजरात के पास अगर सही मुस्लिम नहीं हो, ये स्कैन से मुतालबा पूरा कर सकता हूँ, मैं स्कैन दे सकता हूँ आपको, आप स्कैन से देख सकते हैं उस हदीस को। और दूसरी हदीस भी इसके ताल्लुक से कहीं आती है, जैसे और भी दीगर हदीसें हैं। हदीस उबादा बिन नसाई, ये भी एक हदीस आती है, मैं ये बहुत अच्छी हदीस है, मैं पढ़ देता हूँ इसको। उबादा बिन नसाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं हज़रत शादाब बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया, वो अपने नमाज पर बैठे रो रहे थे। मैंने पूछा, ए शादाब क्यों रोते हो? उन्होंने कहा, उबैदा सुनो, एक हदीस मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, उसकी वजह से रो रहा हूँ। मैंने पूछा, वो हदीस कौन सी है? कहा, मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गमगीन क्यों है? तो आका सलातो व सलाम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत पर मेरे बाद 2 चीज़ों का खतरा है। मैंने अर्ज़ की, किस चीज़ का खतरा? शिर्क और खुफिया शहवत का खौफ है। शादाद ने पूछा, क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाद आपकी उम्मत मुशरिक हो जाएगी? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खबरदार, बहुत खबरदार।
اب جو اس میں جو خبردار کا الفاظ ہے سرکار جلال میں آ کے فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، خبردار میری امت نہ چاند کو پوجے گی، نہ سورج کو پوجے گی، نہ بت کو پوجے گی، نہ درخت یعنی کہ ٹری کو پوجے گی، نہ پتھر کو پوجے گی۔ اے شاداب، میں نے جس شرک کا کہا وہ ریاکاری، دکھاوے کا عمل ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ریاکاری یعنی دکھاوے کا عمل بھی شرک ہے؟ فرمایا بالکل ہاں۔ اور یہ حدیث حاکم المستدرک کے اندر حدیث نمبر 8010 والیوم نمبر 5 پہ 5ویں جلد ہے اس کی، اور حدیث نمبر ہے 810 اور اس کا سکین آ جائے گا، اور الگ الگ محدثین نے بھی اس کو لکھا ہے۔ اگر سنن ابن ماجہ کتاب الزہد میں حدیث 4204 میں یہ بھی حدیث ہے۔ جی نصرت جی دیکھ لیجئے، مطالبہ کر لیجئے۔ علماء اہل حدیث کو اس سے فکر دعوت ہے میری کہ دعوت توبہ ہے کہ آپ آ کے توبہ کریں، جیسے کہ اس میں جو فرمایا گیا ہے کہ شرک جلی جو ہے، اس سے محدثین نے مراد نکالی ہے شرک جلی اور شرک خفی۔ شرک جلی وہ ہوتا ہے جس میں انسان بتوں کو پوجتا ہے، اور باقاعدہ پورا یہ تینوں شرک میں سے کسی ایک کا بھی اس میں اگر دیکھا جائے کچھ آلٹرنیٹ اس کا پایا جائے، جیسے شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الافعال، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی پایا جائے گا تو وہ شرک جلی میں ہوگا۔ لیکن اگر ریاکاری ہوگی، ریاکاری دنیا کو دکھانا کا عمل ہوگا تو وہ شرک خفی میں آئے گا۔ اب شرک جلی جو ہوتا ہے انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، لیکن وہی اگر ہم شرک خفی کی طرف دیکھیں تو یا مسلمان جو ہے یا ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے، البتہ گنہگار ہوتا ہے جس کا اس کو حساب کتاب دینا ہے۔ تو ان کے مولوی جو ہے، آپ کے بد مذہب مولوی ہے غیر مقلدین کے، آج تک اس میں امتیاز نہیں کر پائے کہ شرک اکبر شرک اصغر کیا ہے، شرک جلی شرک خفی کیا ہے، اپنا بس دماغ دوڑایا اور سب کو بس مشرک بولنے میں لگ گئے۔ چلیے بہرحال ابھی ان کو تو مشرک بولنے میں ابھی بہت مزہ آ رہا ہے، اور اوپر ان کو پتہ چلے گا اچھے سے کیا شرک ہے اور کیا نہیں۔ چلیے 5ویں حدیث کی تلاوت کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہم لوگ دجال کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا میں تمہیں اس بارے میں نہ بتاؤں جس کا مجھے تم پر دجال سے زیادہ خطرہ ہے، یعنی دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرہ ہے۔ ہم نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا چھپا شرک یعنی کہ ہڈن شرک، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور یہ خیال کرے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، چھپا شرک یعنی یہ شرک خفی سے مراد ہے۔ سنن ابن ماجہ میں اندر اور کتاب الزہد باب 21 کے اندر حدیث نمبر 4204 کے اندر اس میں سنن ابن ماجہ میں حدیث آئی، اس کا سکین یہ رہا آپ کے سامنے، آپ سکین دیکھ لیجئے۔ اور کیونکہ صحیحین سے زیادہ تر حدیث پیش ہو رہی ہے تو اس میں زیادہ روایتوں کا ضعیف ہونا یہ ہونا تو ثابت ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر آپ کو شرک اصغر کے تعلق سے اگر وضاحت کے ساتھ دلیل چاہیے تو اس کے لیے آپ کو امام حجر عسقلانی بلوغ المرام آپ کو مطالبہ کرنا پڑے گا۔ حدیث نمبر ہے وہ 1484، جس میں حضرت محمود بن لدیب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا مجھے تم پر نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف ہے وہ ہے شرک اصغر۔ اس میں باقاعدہ عربی متن میں بھی یہی الفاظ ہیں، جس نے ترجمہ کیا اس نے یہ شرک اصغر نہیں لکھا ہے، باقاعدہ اس میں جو پڑھے گا اس میں لکھا ہوا ہے علیکم شرک الاصغر، اس میں موجود ہے یہاں پہ، ریاکاری کے بھی الفاظ اس میں موجود ہیں یہاں پہ، تو ادھر پہ کوئی تعویل نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم بنا کے بول رہے ہیں۔ آپ حدیث کا مطالبہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا، جتنے سامعین اہل سنت کے ہیں اور جتنے غیر مقلدین ہیں اور جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں وہ جواب دیں ان کا۔ شرک اصغر جو دکھاوے کا عمل ہے، ٹھیک ہے، میں نے حدیث کا حوالہ دے لیا۔ اگر یہ کتاب آپ کو میسر نہ آئے، اگر آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں، مولوی سے پوچھنے کا شوق ہے، لیکن اگر آپ کتابیں بولتے چلو آپ دیکھ ہی لیتے، تو آپ کو یہ دیکھنا اگر مناسب نہ آئے تو امام بہقی کی شعیب الایمان دیکھ لیجیے، حدیث نمبر 6412 نمبر پہ، جلد نمبر 9 ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ میں ادھر لگا دوں گا امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، ادھر پہ اسکین لگا دوں گا میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے اس حدیث کے بارے میں کہ اگر آپ سند کے بارے میں بحث کرتے تو بالکل آپ غلط ثابت ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے بارے میں احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس روایت کو حسن کہا ہے، یعنی محدثین وقت کے فقہا نے اسے
حسن کا ہے تو ابھی ہمارا اس پہ جرا تعدیل کرنا بنیادی نہیں بنتا. اگر ابھی مد نظر رکھے سامعین، جیسے اب تک شرکی تشریحات ہوتی رہی ہے قرآن کریم سے، تفسیروں سے، حدیث سے، اور ابھی ایک آخری کتاب میں ان کی بتاؤں گا، بس اس پہ اختتام کروں گا میں، پھر اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہی اور چیز کی ضرورت ہے. وہ ہے تفسیر ابن کثیر. جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، تفسیر ابن کثیر جو غیر مقلدوں کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ ابن کثیر جو ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، جس کو لوگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولنے سے تھکتے نہیں ہیں، اور ان کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تک بولیں گے نہیں جب تک ان کا دل کٹتا ہے نہیں. تو میں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے ایک روایت لکھی ہے، بس میں وہ پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا یہ روایت کہاں ہے. مزیدار روایت ہے، سب سے زیادہ مزیدار روایت یہ ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس شخص کا خوف ہے جو قرآن پڑھے گا اور اس پر قرآن کی رونق دیکھی جائے گی، اور اس نے اسلام کی چادر اوڑھ لی ہوگی، پھر اللہ جدھر چاہے گا اس پہ لے جائے گا. وہ اسلام کی چادر سے نکل جائے گا اور اپنے مسلمان پڑوسی پر تلوار چلائے گا اور اس پر شرکی تہمت لگائے گا. اب اس کے بعد صحابی نے پوچھا، دونوں میں سے مشرک کون ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک کی تہمت لگانے والا مشرک ہوگا، یعنی کہ جو الزام کس پہ لگا رہا ہے، جو بلیم کر رہا ہے، وہی مشرک ہوگا، وہی شرک کا حقدار ہوگا. تو ابھی اس کو امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے اندر لکھا ہے 281 پیج نمبر ہے، حدیث نمبر 81. البانی نے اس کو حسن لکھا ہے. آپ کے البانی صاحب ہیں، آپ البانی صاحب سے بات کر لیجئے، قبر پہ جائیے ان کی اور 2-4 گھوسے ماری تو شاید اڑ جائے وہ، اور بات کر لیجئے. اور فی الحال میں ابن کثیر کا کہہ رہا تھا، تو ابن کثیر نے تفسیر القرآن کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے نام سے جو مشہور ان کی کتاب، سورہ اعراف میں آیت نمبر 175 میں اس کی تفسیر کے تحت یہ حدیث لکھا ہے. اور آگے بہت اچھی چیز لکھا ہے، جیسے کہ آپ کے مولانا صاحب ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیجئے، آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہوگا. اس میں لکھا ہے امام یحییٰ ابن معین اور امام احمد بن حنبل نے اس کی تحقیق کی اور کہا اس کے راوی تمام ثقہ ہے، اور اس کے بارے میں لکھا سند الجید، اس کی سند جید ہے، یعنی اس پر جرح تعدیل کوئی کام نہیں آئے گی. اور الگ الگ محدثین نے، بہت سارے محدثین نے لکھا ہے. میں امام صحیح ابن حبان کا حوالہ لگا دیتا ہوں، ابن کثیر کا حوالہ لگا دیتا ہوں، جیسے کہ سامعین آپ نے دیکھا. الحمدللہ یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے کتنی روایتیں پیش کی گئی، اور انشاءاللہ قیامت در قیامت پیش کی جائیں گی. علماء کرام تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے طالب علمی اگر ہوش اور جوش سے کام لے تو یہ بالکل بھی بات کرنے کے لائق نہیں ہے. اور جیسے نصرت جی کہہ رہی ہیں، نصرت جی نے کافی بے علمی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے، کہ لوگوں کو اکساتے ہوئے کہا ہے کہ بالکل ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے، ان سے بچہ بھی ملنا کافی ہے. تو نصرت جی میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کا، جب میں جرجیس انصاری سے میری بات ہوئی تھی، ہمارے دوست کی بات ہوئی تھی، جب میں جرجیس انصاری سے بات کرنے گیا تھا، اس وقت ہم تین لوگ تھے، سنی تھے ہم لوگ، کوئی بھی عالم نہیں تھا ہم بات کرنے گئے تھے. تم مانو گے نہیں، جرجیس انصاری نے ہم کو ٹائم دیا، سب دیا. اور سامعین آپ نے وہ آڈیو دیکھی ہے، میرے نیٹ پہ میرے چینل پہ دلی ہوئی وہ آڈیو، آپ جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے. وہ انہوں نے ٹائم دیا، ہمیں ڈیٹ دیا، ہمارے جو بات کی ٹاپک تھی وہ ڈیسائیڈ ہوئی. لیکن انفارچونیٹلی آپ جیسا بول رہے ہیں ہمارے بڑوں کو کہ یہ نہیں بیٹھ پائیں گے، لیکن لگ رہا الٹا ہے کہ آپ کے ملا نہیں بیٹھ پائیں گے، کیونکہ وہ فون بند کر کے بھاگ گئے. بہت تحقیق کرنے کے بعد، کئی میدان میں پوچھ تاچھ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ فلاں بلڈنگ کے کہیں آس پاس رہتے ہیں. پھر وہاں پہ ہم گئے تو وہاں پہ کسی نے ہم کو بتایا کہ جرجیس صاحب آپ بھی 15 منٹ پہلے نکلے ہیں، اور ہم ان کو ڈھونڈ رہے تھے 2 گھنٹے سے، لگ بھگ 1.5 گھنٹے سے، 2 گھنٹہ نہیں ہوا تھا، 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹہ ہو جاتا تھا. 1.5 گھنٹے سے ہم ڈھونڈ رہے، فون کر رہے، ویڈیو بن رہی ہماری، سب ہو رہا ہے، لیکن وہ جو ہے فون نہیں اٹھائے. اور دوسری چیز، آپ کے معراج ربانی صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ بندہ گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لونڈی واسطے، معاذاللہ لونڈی واسطے کہتے ہیں. تو شرم آنا چاہیے آپ لوگوں کو. پہلے تو اول تو آپ اتنے بڑے بڑے وقت کے اولیاء کو ایسا بے زبانہ غلط الفاظ کہتے ہیں. لیکن اللہ کا بھی فضل و کرم ہے کہ اللہ نے دنیا کو بتایا ہے کہ کون لونڈی باز ہے اور کون نہیں. ابھی میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. اگر کوئی لیڈیز ہے تو اتنا سنے نہیں، سنی لیڈیز ہے تو نہیں سنے، وہاں بھی لیڈیز ہے تو سنے، کیونکہ اس کو پتہ چلنا چاہیے اس کا مولانا کیا کر رہا ہے. جس مولانا کے نام کی وہ قسمیں کھا رہی ہیں کہ جرجس کی قسم، جرجس کی قسم، جلال الدین کی قسم، وہ مولانا کیا کر رہا ہے پتہ چلنا چاہیے.
मौलाना ने बनारस में रेप किया, रेप केस उस पर हुई, चार्जशीट लगी, रेप केस उस पर लगा, वो अरेस्ट हुए, रेप केस चला, फिर छूटे हैं। और बाकायदा लड़की ने उस पर जब चार्जशीट किया तो अपने गवाह में एक ऑडियो पेश की। वो ऑडियो इतनी गंदी ऑडियो थी, इतनी गंदी, वो ऑडियो नेट पे मशहूर हुई है, लेकिन वो ऑडियो अभी तक डालने के लायक नहीं है। वो ऑडियो अभी तक डालने के लायक नहीं है। अगर वो ऑडियो सुना दूं मैं तो बस मैं नुसरत जी को इतना ही बोलूँगा कि आप मुंह से हकना शुरू कर देंगे, लेटरिंग करना शुरू कर देंगे, फड़ 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 करके लेटरिंग का पहाड़ बना देंगे मुंह से। ठीक है नुसरत जी, आप जो बेजुबान तरीके से बात करते हैं ना, हम भी वैसे बहुत बेजुबान तरीके से बात कर सकते हैं। आप जो मौलवी की इबादत करते हैं ना, वो वैसा हम भी आप पे शिर्क 1000 पद पे लगा सकते हैं। लेकिन हम इसीलिए हम कहते हैं कि तुम्हारे मुल्ला भागते क्यों है, तुम्हारे मौलाना भागते क्यों, इसलिए भागते हैं कि ये लोग बेजुबानी से बात नहीं करते, ये लोग किताबों से बात करते हैं, और हमारे पास किताबें नहीं है, हमारे पास बेजुबानी है। तो जैसे कि देखा सामाइन आपने, बहुत शानदार तरीके से शिर्क के टॉपिक पे रद्द किया गया। इंशाल्लाह बस दुआ है कि कोई ना कोई इसे नुसरत जी तक पहुंचा दे। नुसरत जी, अगर आपके अंदर दम है तो ये दलाइलों का जवाब दीजिए, और अगर इतना ही 90%, 20%, 50% करना है तो बिल्कुल हमारे उलमा तैयार है मुनाजरे के लिए। 24 हर्ज तैयार है। आप लाइए अपने आलिम को, सबसे बड़े आलिम को लाइए, जिनकी कोई पहचान है, कोई मर्तबा, कोई इज्जत है। कोई गटर नाले में रहने वाले को मत लाइए, जिनका अता पता नहीं है, जो खुद नशा करके को रोडों पे गिरा हो, इसको मत लाइए। अच्छे आलिम को लाइए, जिनको मदरसे की तरफ से परमिशन हो। हम अपने आलिम को लाते हैं, दिखा देते हैं। और दूसरी चीज़, जब भी वीडियो बनाया करें नुसरत जी, तो हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, दलील पेश किया करें। दलील पेश करो अगर आप सच्चे हो तो, कयास नहीं चलेगा। ठीक है। और जो भी मज़ारात औलिया के ताल्लुक से है, जो भी वगैरह वगैरह आपने जो पेश किया है, वो जो जौला है उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। ठीक है। तमाम सामाइन को गुजारिश है कि